हमने अपनी जगह हमेशा जो पीछे से
ولا يطعن. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو سرپرست بناؤں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے. جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے وہ روزی تم سے لیتے ہیں. تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، نذریں منتے مانتے ہو، کچھ دیتے ہو ان کو. لیکن کمال ہے تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو اللہ ہے وہ تو دیتا ہے تمہیں. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. آپ کہہ دیجیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں. اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا. وذلک الفوز المبین. اور یہی نمایاں کامیابی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کو عمر تو اگر برابر صحابہ پہ چھوٹ گیا نا تو یہ بڑی کامیابی ہے. تجھے جنت نہ بھی ملی لیکن جہنم سے بچ گیا یہ بڑی کامیابی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر وہ تمہیں کسی بلائی سے بہرمند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ اس دور میں بھی مسلمان یہ کہتے ہیں جس کو اللہ پکڑ لے گا تو اس کو ہمارا پیر چھڑا دے گا، اور جس کو پیر پکڑے گا اس کو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. یہ عقیدہ ہے. کیا کیا جائے؟ یہ ان کے بارے میں کیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے جو مشرکین مکہ تھے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے. قاہر کا معنی قہر سے نہیں ہے بلکہ اختیارات رکھتا ہے وہ، اور دانا اور باخبر ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. قُلِ اللَّهُ. کہو میرے اور تمہارے. شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. اور یہ قرآن وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. اب دیکھیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ آج بھی موجود ہے اور اس قرآن کے مخاطب آج بھی ہم ہیں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ. یہ میری طرف وحی کی گئی. علامہ اقبال کو ان کے والد صاحب نے کہا کہ اقبال قرآن کی جب تو تلاوت کرے نا تو یہ اس طرح سمجھ کہ ابھی تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے قرآن، تو مخاطب ہے اس کا. وہ چھوڑ پہلے کی باتیں چھوڑ. تو اصل تو یہی ہے ہم مخاطب ہیں. جب ہم تلاوت کریں ہم اپنے آپ کو مخاطب کریں کہ ہماری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا کس لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. کہ جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتی۔ یہ بات کہ یہ قرآن کس لیے آیا ہے یہ اہل کتاب جانتے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں آج اس دور میں کہ یہ قرآن کس لیے آیا۔ ہمیں بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے جہاں اس کو پہنچانے والا، اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے، ڈیوٹی ہے، اور ہم یہ اسی طرح جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ جان لے، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو تو جانتا ہے نا، قرآن کے بارے میں بھی یہ جان لے۔ اگر ابھی تک کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ قرآن آیا ہمارے لیے، ہم اس کو پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے اسے نہیں مانتے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے۔ او کذب بآیاته، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ آیات سے مراد نشانیاں بھی ہیں، آیات سے مراد قرآن کی آیتیں بھی۔ انه لا يفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہیں۔ دیکھیے پلٹ گئے۔ آج تو چونکہ وہ جہنم نظر آ رہی ہے نا، اس لیے آج بھی یہ جھوٹ ہے۔ دنیا میں تو اس لحاظ سے جھوٹ بولتے تھے کہ جھوٹے خداؤں کا پیروکار بھی جھوٹا ہوتا ہے، اور اس دن بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جھوٹ سے بات وہاں کی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے، جو سہارے تھے سب گم ہو جائیں گے، اور یہ کتنا جھوٹ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انظر، آپ ذرا دیکھیے صحیح، اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، کذبوا علی انفسہم، اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور ادھر اللہ نے وہ فلم چلا دینی۔ یہ دیکھو، یہ تم جس بت کے سامنے پڑے ہو، تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم مشرک نہیں تھے، یہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ اور جن آستانوں پہ تم یہ چڑھاوے چڑھاتے اور نظریں مانتے اور یہ سارا کچھ کرتے، اور یہ سائمہ اور حامہ اور یہ سارے جو جانور ہیں یہ جن کو تم چھوڑا کرتے تھے، یہ کیا؟ یہ سارے چلتے پھرتے سب کو فلم نظر آئے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیکھیں۔ نشانیاں کیا؟ معجزے کہ آپ جو مرضی دکھا لیں معجزے، یہ نہیں مان لانے والے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان قرینہ کے سوا کچھ نہیں۔ داستانیں ہیں جی، کہانیاں کسے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی فلاں کی فلاں کی فلاں، تو کسی کہانی ان کی کہانی، یہ وہ کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ینہون عنہ، کسی دوسرے کو روکنا ہوتا ہے، اس کو دوسرے کو نہیں لفظ ہوتا ہے، اور خود اگر آدمی رک رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ینہون،
خود بھی روک رہا ہے، دوسروں کو بھی روک رہا ہے. اپنا گناہ تو اٹھانا ہی ہے، دوسروں کا بھی بوجھ لاد رہا ہے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں. نار آگ کو بھی کہتے ہیں. اگر اس کا معنی آگ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کاش آپ یہ دیکھ سکتے، وہ منظر دیکھ سکتے کہ جب وقفوا علی النار، جب یہ آگ کے اوپر بھونے جائیں گے. علی النار، آگ کے اوپر جب یہ بھونے جائیں گے. فقالوا یا لیتنا، تو اس وقت کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا. کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. اب یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اگر ایمان لانا ہے یہ تو کوئی بات نہیں نا. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ سب بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہوا تھا اور ان کو اس وقت قرآن میں بتا دیا گیا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. اب تو کوئی حجت نہیں رہی نا. وقفوا علی النار، جب وہ آگ پر بھونے جائیں گے اس وقت کیا ہے؟ اس وقت کہیں گے ہمیں ایک دفعہ بھیج دے پھر ہم سب کچھ مان لیں گے. نہیں. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ اگر انہیں ہم دوبارہ بھی واپس بھیج دیں لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ پھر پلٹ کے وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں. کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، عیش کوش بابر کی عالم دوبارہ نہیں. ادھر ہی مزے کر لو جو کچھ. کس نے دیکھی ہے آخرت؟ کس نے دیکھی ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں. رب کے سامنے کھڑے. قرآن نے واضح کہا ہے یا ایھا الانسان انک ما غرک بربک الکریم. تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اللہ سے بچ جائے گا کدھر ہے؟ تو تو جا ہی کر رہا. انک قادح الی ربک فملاقیہ. تو اپنے رب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تیرا دن بدن کم ہو رہا ہے. جا کدھر ہے؟ کہاں جا کے اسٹاپ کرنا ہے تجھے؟ رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. یہ ہوئی ہے. تو کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قال الیس ھذا بالحق. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ ابھی بھی تمہیں کوئی دھوکہ ہے؟ قالوا بلی وربنا. یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. اگر یہ حقیقت ہے تو وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. اس حقیقت کو جو اب تم کہہ رہے ہو یہی حقیقت ہم نے ادھر بھی بتائی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن وہاں تم نے جھٹلایا تھا تو پھر آپ سزا بھگتو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ کرا دیا. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ سے کوئی ملاقات نہیں ہو. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. افسوس ہم میں سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی. وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے ہوں گے. گناہ کیا ہے؟ کچھ فزیکلی کوئی چیز ہے جہاں تو شاید ہم اس کو نہ تصور کر سکیں، لیکن اب تو کمپیوٹر یہ بتا رہا ہے نا کہ آپ کے ہارڈ ڈسک کے اندر کتنا ڈیٹا ہے. اور جی اتنے 10 GB کا ڈیٹا کیا چیز ہے تو بدلنی چاہیے. لیکن اب تو بتا رہا ہے نا کہ کمپیوٹر یہ تو آ گیا نا ہمارے پاس
یہی وہاں بھی ایسے ہوگا. اور وہاں تو آتا ہے کہ ایک ایک گناہ جو ہے وہ ایک ایک جانور کی شکل اختیار کر لے گا اور وہ لاد دیا جائے. اٹھاؤ واپس. الا ساء ما یزرون، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے وہ یہ اٹھا رہے ہیں. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا. کھیل اور تماشا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کوئی سنجیدگی کی زندگی نہیں. اصل یہ نہیں ہے، اور یہ بات کھیل اور تماشے کے طور پر نہیں بنائی گئی. یہ ایک حقیقت ہے، کسی کام کے لیے بنائی گئی. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ. لیکن دنیا اور آخرت دونوں کو کمپیئر کریں تو دنیا جو ہے وہ تو اسی طرح ہے کہ چند دنوں کے لیے بچہ کھیلتا ہے، بڑا کھیلتا ہے، کھیلنے کے بعد اس کو فٹ بال ہو جو بھی چیز اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو دنیا اسی لیے ہے کہ یہاں جو ہے کھیل تماشا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے حقیقت اور سنجیدہ چیز ہے. یہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیانکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. آپ تو پہنچانے والے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ہم نے بھیجی ہے. تو یہ پھر ہم ہی نپٹ لیں گے اس سے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا. تو یہ تو مثالیں موجود ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء اسی طرح. آپ کو تو کیا جھٹلایا گیا؟ 950 سال اللہ کا بندہ لوگوں کو بلاتا رہا، پھر کشتی بنائی. ان لوگوں نے کیا تکلیفیں دی ہوں گی؟ 950 سال. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ مدد پہنچ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں. باتوں کو بدلنے کا مطلب یہ اللہ کی سنت ہے، لوگوں تک دعوت پہنچائی جائے گی، انبیاء دعوت دیں گے، یہ اس کی سنت ہے. لوگ جھٹلائیں گے، تکلیفیں دیں گے، اور جنہوں نے دعوت دی ہے ان کو صبر کرنا ہوگا. یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کہ ہم آپ کے لیے کوئی اور قانون بننا، وہ یہ کہ سارے لوگ آپ پر ایمان لے آئیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، اٹھتے تھے کہ کیوں نہیں ایمان لاتے یہ اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ، اگر یہ چیز بے رخی ان کی آپ سے برداشت نہیں ہوتی، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو، پھر آپ خود ہی کوئی چیز جو ہے زمین میں سرنگ نکال لیں. أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش، آپ پھر خود لے آئیں نشانی، معجزہ لے آئیں، ان کو دکھائیں. یہ اگر آپ اس کے اوپر بہت زیادہ رنجیدہ ہیں تو ہماری نشانیوں کو جو اس وقت دنیا میں ہیں ان کو تو دیکھ کے یہ مان نہیں رہے. آپ کو ان کو معجزہ دکھا دیں اگر یہ ایمان لا سکتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو. یعنی یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. رہے مردے والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا،
اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ قل کہہ دیجیے ان اللہ قادر على ان ينزل آیہ، اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. ولكن اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. اللہ تو رکھتا ہے، یعنی جب کوئی ان میں سے کوئی معجزہ طلب کرے اسی وقت اللہ معجزہ دکھا دے، تو یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ نہیں چل سکتا. اس کا ایک طریقہ ہے، وہ معجزہ دکھاتا ہے، لیکن معجزہ دکھانے کے بعد پھر اگر وہ نہیں ماننے لائیں گے پھر ان کو اس سفارشی سے مٹا دیا جائے گا. پھر وہ گندگی ہے زمین کے اوپر، اس کو پاک کر دیا جائے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. نشانی کہتے ہو، آیتیں کہتے ہو، معجزے کہتے ہو. دیکھو اس زمین کے اندر زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع، جیسے تم ہو یہ بھی اسی طرح تمہارے سامنے اڑتے ہیں، پرندے تمہارے ساتھ رہتے ہیں. یہ تو بہت قریبی نشانی ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کی ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ جانور تمہارے سامنے زندہ رہتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، پرندے بھی اسی طرح چلے جاتے ہیں. یہ تھوڑی نشانی دیکھو. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے. من یشاء اللہ یضلل، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے یہ ساری نشانیاں دکھاتا ہے، یہ سارا کچھ. اس کے بعد بھی اگر انسان مسلسل اپنی ہٹ درمی کرے تو پھر اللہ اس کو اور کیا کرے گا؟ اس کو پھر جنت کا راستہ دکھائے. ڈیٹ ہو گیا نا، نبی کی بات مانتا ہے انسان، نہ ایمان لے آتا ہے اور قرآن کو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس کے بعد کیا خیال ہے پھر اللہ کیا کرے؟ جنت کا راستہ دکھائے؟ لا حول ولا قوة، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. جسے چاہتا ہے اسی کو چاہتا ہے جو ایمان لاتا ہے، اسی کو پھر اللہ سیدھے راستے پر لگاتا ہے، پھر اس کی مدد کرتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ يَوْمَ تَأْتِي السَّاعَةُ وَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء تنسون ما تشرکون. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. کشتی میں ہیں اور گہرے سمندر میں چلے گئے، طوفان آیا، پہلے تو اپنے ان کو بلاتے رہے نا، پکارتے رہے، لیکن جب زیادہ ہلنے لگی کشتی تو پھر آخری کون رہ گیا سہارا؟ اللہ. بل ایاہ تدعون، اس وقت تم یہ پکارتے ہو. اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ جو مسلمان ہو گئے، فتح مکہ کے بعد بھاگ گئے، سوار ہوئے، جدہ پہنچے، کشتی پہ سوار ہوئے حبشہ کی طرف، اور کشتی کے اندر اور لوگ بھی تھے مکے والے. جب کہیں درمیان میں پہنچے تو طوفان آ گیا. بس وہ لگے پکارنے اپنے بتوں کو، اور طوفان بڑھتا گیا. جو بڑھتا گیا کشتی کے ہچکولے بھی زیادہ ہوتے چلے گئے، تو آہستہ آہستہ سارے بت کیا ہوتے چلے گئے، ختم ہوتے گئے. پھر ان کو پکارنا انہوں نے بند کر دیا. اکرمہ یہ دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہوا، ختم ہو گیا ان کا پکارنا. اب کون باقی رہ گیا؟ اللہ. بس ایک کوئی وہ پکار رہے تھے. تو اکرمہ بن ابی جہل نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ عجیب بات ہے بھئی، وہ بتوں کو چھوڑ دیا تم نے اور اب ایک کوئی پکارنا رہ گیا. بس کہنے گے تمہیں پتا نہیں، پہلی دفعہ تم نے سواری کی؟ کہاں میں تو پہلی دفعہ آیا. کہنے گے سمندر کے اندر یہ قانون ہے کہ پہلے بتوں کو پکارا جاتا ہے، جب خطرہ پڑ جاتا ہے تو پھر صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. تمہیں اس قانون کا پتا نہیں. دیکھا یہی کہتا ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء تنسون ما تشرکون. جو بھی شرک کرتے تھے سب بھول جاتے. اور پھر کیا ہے؟ اکرمہ نے کہا ظالموں، 20 سال سے وہ ایک اللہ کا بندہ بھی تو یہی بات کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 سال ہو گئے تھے.
اور 20 سال کے وہ ایک اللہ کا بندہ یہی بات کرتا، پھر اس کی بات کیوں نہیں مانی تم نے؟ اور اس نے پھر کہا اللہم ان نجیتنی، اللہم اے اللہ، یہ آگے اسی طرف جس طرف وہ بلا رہے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ان نجیتنی، اللہم اے اللہ تو نے اگر مجھے نجات دی، فاؤمن برسولک، تو میں تیرے رسول پر ایمان لیا۔ اللہ نے نجات دی، ایمان لیا، اور اس کے بعد اتنا اسلام کی خدمت کی، خالد بن ولید کے مقابلے کے کمانڈر ان چیف بنے، اور رومی محاذ پر انہوں نے شہادت حاصل کی، اور اس وقت حاصل کی جب مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، ہاتھیوں کے سامنے مسلمانوں کے گھوڑے نہیں ٹھہر سکے، بھاگ کے کھڑے ہوئے، اس وقت اکرمہ بن ابی جہل کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے صحابہ آئین تفرون، کدھر بھاگ کے جا رہے ہو؟ اکرمہ کھڑا وہاں بلا رہا تھا، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ هل تفرون من الجنت الى النار، اور تمہارے سامنے تو جنت ہے، تم دوزخ کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو۔ واللہ ما فررت یوم بدر، اللہ کی قسم میں تو بدر کے دن بھی نہیں بھاگا تھا، وانا علی الباطل، جب میں باطل پر تھا، تم کدھر بھاگ کے جا رہے ہو؟ تمہارے سامنے تو جنت ہے، تعالوا، آؤ میرے ساتھ، بایعونی علی الموت، میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ اور لوگ لوٹ آئے، خالد بن ولید نے منع کیا، اکرمہ مت کر ایسا، تیرے ساتھ تو 100 آدمی سارا ہے اور سامنے تو 3 لاکھ کی فوج ہے۔ کہا اکرمہ نے کہا خالد دیکھ تو میرا کمانڈر ہے، تیری اطاعت کرنا میرے اوپر فرض ہے، لیکن اس وقت حالت یہ ہے میری کہ میری جھولی نیکیوں سے خالی ہے، کچھ نہیں میرے پلے، تو مجھے آج اس شہادت سے مت روک، مجھے آگے بڑھنے دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ موت آتی ہے کہ نہیں، میں اسی لیے تو ادھر سے آیا ہوں۔ تو خالد نے اجازت دی اور وہ 100 کو لے کے 300 کے ساتھ لڑ گئے، اور آدھی رات تک ہی لڑائی ہوتی رہی، حتیٰ کہ خالد بن ولید نے بھیجا لوگوں کو جاؤ، کچھ ان میں سے شہید ہو گئے اور باقی جو ان کو بلا لائے، اور اکرمہ زخمی تھی۔ اور اکرمہ کہنے کہ خالد کل تم لڑائی کرو، 3 لاکھ کو تم شکست دے دو، میں نے آج 100 کے ساتھ ان کو شکست دی ہے۔ آپ تصور کر سکتے جس کا اب کس پہ ایمان آ گیا؟ اللہ پر، کل جو بتوں پہ تھا آج اللہ پر آ گیا۔ اور اس وقت خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آج آپ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ ہم بنو امیہ، ہم نے جانیں لڑائی ہیں اس دین کے لیے، یہ اکرمہ، اور وہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو بات تو یہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ وَلَٰكِن كَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے بھی ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب کوئی قوم اس کے نبی اور اس کے دین کی طرف نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کام کیا کرتا ہے کہ وہ نعمتوں کے آسمان اور زمین سے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ کام جو ہے اتنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہر طرف نعمتیں ہوتی ہیں، مال مال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، بس پھر وہ پکڑے جاتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تعریف صرف اللہ کی، کوئی نہیں رہا، سب چلے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی اور ثواب تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرا، کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یہ اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ یہی ہلاک ہوگا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے مبشرین اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بما كانوا يفسقون بھگت کر رہیں گے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ بات یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کہہ دیں میرے پاس کوئی خزانے نہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا، ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ ہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تم فرشتے کی ڈیمانڈ کرتے ہو اور لوگوں کے ہاں یہ معیار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو، مکہ والے یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو یہ غریب ہی نبی بنانا تھا، کوئی امیر نہیں ملا، یہ بات وہ کرتے تھے، یہ اس کا جواب ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے اور غیب بھی نہیں جانتا، اور غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ یہ بالکل آسان سی بات ہے، آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی کائنات میں کیا انسان کے بس میں ہے کہ اس کائنات کا احاطہ کر لے؟ وہ جب وہ احاطہ نہیں کر سکتا تو علم غیب کہاں سے جان لے گا؟ اتنا ہی جانے گا جتنا اللہ نے اس کو بتایا ہے۔ نہ کوئی فرشتہ یہ کر سکتا ہے، نہ کوئی انسان، کوئی مخلوق یہ نہیں کر سکتی، اس کی کائنات اتنی وسیع ہے، اس کی مسلطیں کیا ہیں، اس کے اس نے کب تک یہ کائنات چلنی ہے یہ بھی کسی کو پتا نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو کچھ مجھے بتایا جاتا ہے بس اتنا ہی جانتا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، تو یہ جو آنکھوں والے ہیں ان کو نظر آنا چاہیے کہ جب میں میرا دخل ہی اس کے اندر نہیں ہے تو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ پڑھیے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے اور لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے۔ سفارش کیا؟ لوگوں کے دینوں میں یہ بات ہے کہ فلاں ہمارا پیر جب بگڑ جائے گا نا تو اللہ کو معاف کرنا ہی پڑے، چھڑا لے گا ہمارا پیر۔ یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے۔
اس کو اس وقت کے کون کیا کہیں مشرکوں کو کہ ہمارا پیر اتنا طاقتور ہے وہ ہمیں چھڑا دے. یا ان کی سفارش کرے شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں کمزور ہیں. بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کو اگر میں دعوت دوں تو ایمان لے آئیں گے, ایمان اسلام طاقتور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں. یہ جو بیچارے ایمان لائے ہیں یہ غریب ہیں یہ غلام ہیں ان کو آپ نے نہیں اصل ان کی بات کی. ان کو مت دور کیجیے, ان کو مت آپ دور کرنے سے ان کے دل ٹوٹ جائیں گے اور یہ بھی دین چھوڑ بیٹھیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا. آزمائش میں کیسے ڈالا ہے کہ مشرکین مکہ ہیں, دوسری طرف وہ جو ایمان لائے ہیں غریب ہیں تو کہتے ہیں هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من بیننا. اور یہ اہل ایمان ہو گئے, یہ اللہ پر ایمان لے, یہ اللہ والے ہو گئے. ہم میں سے اللہ کو اور نہیں ملے یہ ملے. یہ وہ بات ہے ہؤلاء من اللہ علیہ, ان پر اللہ نے انعام کیا یہ اللہ والے ہو گئے. الیس اللہ بیان للشاکرین. ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے, تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ. اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے, ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ, توبہ کرے اور اصلاح کر دے, وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے, نرمی سے کام دیتا ہے. یعنی ابھی تک اگر کوئی یہ اس روٹین پر رہا ہے کہ ان غریبوں کے بارے میں یہ اس کا تصور تھا کہ یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے, تو اب اگر اس کو سمجھ آ گئی ہے تو اب وہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. قل پڑھی قل انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا, اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا, راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ. آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. ما عندی ما تستعجلون بہ. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو لے آؤ نا عذاب, لیکن نہیں آتے. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ ما عندی ما تستعجلون بہ, جس کی جلدی تم مچا رہے ہو میرے اختیار میں نہیں.
میرا کام ہے تبلیغ کرنا، تم تک جو ہے اس کی دعوت کو پہنچا دینا، بس۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ کب اس نے تمہیں پکڑنا ہے یہ اس کو پتا ہے، کب وہ معجزہ دکھائے گا یہ اس کو پتا، میرے بس میں نہیں۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، میں کبھی کا بلا چکا ہوتا، تم اس دنیا سے جا چکے ہوتے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو پتا۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ويعلم ما في البر والبحر، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ ڈیٹا فیڈ ہے، اور یہ اس وقت سے فیڈ ہے جب اس کائنات کو ابھی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اس وقت سے فیڈ ہے، وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر، کیونکہ اس کو علم ہے کیا ہونے والا ہے کل، اس کی بنیاد پہ اس نے یہ الگ تک اس نے نظام بھی پیدا کیا، بالکل ویل پلانڈ ہے، اور اس کو ڈیٹا فیڈ کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ بات کی گئی پتے کی، دنیا میں کتنے پتے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ اور آج کتنے درخت ہیں اور کتنے پتے ہیں؟ جب سے دنیا پیدا ہوئی کتنے درخت تھے، کتنے پتے تھے، اور آئندہ جو بھی پتے گریں گے، پتے سب کا اللہ کو علم ہے، ڈیٹا سب فیڈ، فلاں پتا فلاں ٹہنی کا، فلاں درخت کا، فلاں ملک کا، فلاں وقت میں گرے گا، یہ سب کچھ فیڈ ہے۔ اتنا باریک بھی وہ خدا ہے، اتنا اس کو علم ہے، پھر کیا انسان جو ہے جو گرنے والا پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ کھلی کتاب میں لکھا ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، جب وہ آپ سے متعارف ہوں، اگر آپ سے تعارف کریں تو پہلے پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں آپ کی ایج کیا ہے، تو آپ نے بتایا نا کہ میں 55 سال کا ہوں، 50، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو، وہ حیران ہو جاتے کیا ہو۔ دیکھو قرآن کہتا ہے آج تم مرے تھے اور پھر کیا ہوا، تو تمہاری تو عمر تو چند گھنٹے ہیں، جھوٹے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہاری عمر نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے کیا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، زندگی لکھی ہوئی ہے اس نے وہ پوری ہو، روز مارتا ہے روز جلاتا ہے تاکہ وہ وہاں تک جو ہے ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں رات کو سوئے، صبح ابا اٹھو نا، ابا تو نہیں، کیا ہوا، بیمار تو نہیں تھے، لیکن چادر جو ہٹائی تو کچھ بھی واپس روح نہیں آئی، واپس رہے ادھر ہی۔ دوسری جگہ بھی قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کی روح واپس لوٹا دیتے ہیں اور وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اور جس کو چاہتے ہیں واپس نہیں لوٹاتے وہ بہت ہو چکا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ حافظہ کہتے ہیں نگران، باڈی گارڈ ہوتے ہیں، حافظہ یہ فرشتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ،
یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. کبھی بھولتے نہیں ہیں اچھا جان اس کی نکالنے سے نکال اس کی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. الا له الحكم. خبردار ہو جاؤ فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں. وهو اسرع الحاسبين. اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے. تدعونه. کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گر گرا کر تضرعا وخفیا اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہیں. اس دفعہ تو بس معافی ملے, اس دفعہ تو بچ جائیں, آئندہ ہم کبھی نہیں ایسا. جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کہ ہمارے جہاز میں جو گڑبڑ ہو گئی, بڑوں بڑوں کے پھر وہاں جو ہے نا وہ عقلیں ٹھیک ہو جاتی. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے, پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے. او من تحت ارجلكم. یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر. کشمیر میں زلزلہ دیکھا کہاں سے تھا, نیچے سے. جا رہے ہیں پھٹ کے زمین گئے نیچے, سارے سین دیکھے, سیلاب میں بھی دیکھے, اور اوپر سے تو اس کے اور دوسرے ہوتے ہیں. او یلبسکم شیعا. یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے گروہ کو ویذیق بعضکم بأس بعض. دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھیے یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور بس تم لڑائی جاتے ہو. یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں, شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا. یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ زبردستی میں دکھا دو. زبردستی میں نہیں دکھا سکتا, میں کوئی چوکیدار نہیں ہوں تمہارے اوپر. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے. آیات سے مراد نشانیاں بھی ہیں, آیات سے مراد یہ آیتیں بھی. آیات پڑھ کر اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہے, شراب حرام ہے, اور وہ پھر اس کے نکتہ چینی شروع کر دیتی, اور اس دور میں چور کا ہاتھ کاٹا, یہ وہ بات ہے جدید دور میں چور کا ہاتھ کاٹا ہے, تو یہ نکتہ چینی ہوئی نا. اب اگر گفتگو اسی موضوع پر شروع ہو گئی ہے کہ اللہ کے یہ احکام, اس کی آیات, تو اس وقت یا تو آپ ان کو روکیں یا خود اٹھ جانا. یہ بات کیجیے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بہلاوے میں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ پاس مت بیٹھے. یعنی وہ مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جائے اس میں یا تو روکا جائے, اور اگر نہیں روک سکتے پھر وہاں سے چلا جائے. وہاں بیٹھنا آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی پھر اسی کی طرح ہو جاؤ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں,
وہی بات ہے کہ انہوں نے روکا، ٹھیک ہے، اب جو کچھ ہوتا ہے خود ہی بھگتے گئے. وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. بات کی گئی ہے دین کی، دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہو گئے. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو. وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے. ولیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِرُوا بِمَا كَسَبُوا، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجہ میں پکڑے جائیں گے. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، ان کو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا، اے نبی ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. وَلَا يَضُرُّنَا، اور نہ نقصان. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا ایسا کر لیں؟ اِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيْطَانُ شَيَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانًا، شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیران سرگردان پھر رہا. لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا، درحال کہ اس کے ساتھ اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو. وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. وَهُوَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کیا حشر ہو جائے، اس دن وہ ہو جائے گا. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا ارشاد عین حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ دانا اور باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اب اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان فرشتہ نہیں، انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جو اسی طرح کا تھا مکہ. اگر آپ یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بالکل سیم اسی طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلہ میں پیدا ہوئے مشرک تھے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم جس قبیلہ میں پیدا ہوئے بالکل وہی ایک ہی جیسی کہانی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا. قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گزیدہ نہیں ہوں.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب. فلما افل قال، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا کہ یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں. وحاجہ قومہ، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، تو اس نے قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑتے ہو. ولا اخاف ما تشركون به، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے. وسع ربی کل شیء علما، تو وہ ضرور ہو سکتا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہو. افلا تذکرون، تم ہوش میں نہ ہوگے. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے. یعنی جو کمزور ہیں ان سے جو تم ڈرتے ہو، جو طاقتور ہے اس سے نہیں ڈرتے، تو میں کیسے اس تمہارے کمزوروں سے ڈروں. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. فأی الفریقین حق بالامن، ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے. ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے اور راہ راست پر ہوئی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ، یہ تھی ہماری وہ حجت تو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کیا. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا هدينا، پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھا دی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو مبعوث کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نیک کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کل من الصالحین. راہیاب کیا ہر ایک ان میں سے صالح تھا. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی. اجتبیناہم، ہم نے چن لیا. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اپنے دین کے لیے جن لوگوں کو چن لیتا ہے ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہ کرے. یہ بڑا مقام ہے، انبیاء کا مقام ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے.
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا، انہی انبیاء میں سے کسی نے شرک کیا ہوتا۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، لیکن کے راستے پر تم چلو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور کہہ دو کہ میں اس تدبیر و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ یہ نقطہ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں اس پہ کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا، یہ وہ اہم چیز ہے کہ انبیاء ہوں یا اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، داعی ہوں، اس لیے کہ دعویٰ اللہ کا کام جو ہے یہ فری آف کاسٹ ہے، اس پر اجر نہیں لیا جا سکتا۔ یہ اہم نقطہ ہے جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آپ یہ کہہ دیے جب میں تم سے مانگتا ہوں تمہیں پھر کیا مصیبت ہے؟ دیکھیں نا سورہ یاسین میں بھی ابھی آ رہا ہے ذکر کہ وہاں بھی ایسے 2 نبی آئے، پھر 3 آئے، پھر ایک آدمی دوڑتا چلا ہے، اس نے یہی کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے، حالانکہ وہ نہیں کہ قوم سے تھا، لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، دیکھو ہم سے تو کچھ روٹی بھی نہیں مانگ رہے، کوئی چیز مانگی نہیں نا، اور ہمیں کہتے ہیں تم دوزخ کی طرف چلے جاؤ، ہم تمہیں بچانے آئے، تو اس سے زیادہ اور اخلاص کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس سے علماء نے، مبلغین نے اور دعویٰ اللہ کا کام کرنے والوں نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ دعویٰ اللہ کا کام فری آف کاسٹ ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ انبیاء کا کام ہے اور اللہ نے اس کے پر منع کیا، اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے اور دیکھیے اس وقت بھی یہاں جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے لیے کتابیں انہوں نے لگائی ہوئی، یہ سارا انتظام کرتے ہیں، آپ کا کام تو صرف آنا ہے نا اور سننا ہے، ٹھیک ہے، کھانا بھی دیتے ہیں، رات دن لگے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی تنخواہ تو نہیں نہ دیتے آپ ان کو، اور نہ یہ تنخواہ لیتے ہیں، والنٹری کام کرتے ہیں، تو پھر آپ بھی ان کا ساتھ پڑھا، آپ بھی ان کا ساتھ دینا۔ اگر یہ اچھے نہ ہوتے تو یہ آپ کو کیوں بلاتے؟ کوئی ان کی اپنی ذاتی پرسنل تو کوئی انٹرسٹ نہیں، تو لہذا دعویٰ اللہ کا کام جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا